نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ 30واں پارٹ ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور اس واقعے سے جو نصیحتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگی میں اتار کر ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے اور آپ بحر قلزم کے پاس پہنچے۔ ادھر فرعون کو بھی معلوم ہوا اور اس نے بھی لشکر تیار کروایا۔ کچھ بات بیان ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی روشنی میں، آج سورہ شعراء اور دوسری صورتوں کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ باتیں بیان ہوں گی۔ سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے فرعون کہتا ہے وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم سب چوگنے ہیں، یعنی ان سے 4 گنے ہیں، تو ہم نے، اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِیل، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِینَ، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے، پیچھا کیا، دن نکلے، صبح صبح۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہ کا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا، یعنی ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی راہ دیتا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود نہیں ہے تو بڑا غصے ہوا۔ اس نے ہر طرف کارندے دوڑا کر اپنی فوجوں، لشکروں اور تمام حامیوں کو جمع کیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وہ ہمیشہ غیظ و غضب بھڑکاتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو برباد کرنے کے لیے اس کے دل میں ہی یہ بات ڈال دی کہ میں بنی اسرائیل کا پیچھا کر کے ان کا صفایا کر دوں یا ان کو پکڑ کر لاؤں اور غلام بنا دوں۔ اس طرح اس کے دل میں آیا، چونکہ اس کے دل میں آتا نہیں تو یہ نکلتا نہیں، اور نکلتا نہیں تو غرق ہوتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان تمام فرعونیوں کو برباد کر کے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ فرعون کو ماننے والے تمام اس کے کہنے پر اپنی نعمتوں، اپنے اعلیٰ قسم کے مکانات اور پھلدار درختوں کے باغات اور اپنے
عیش و عشرت کے سامان، یہ سب چھوڑ کر بظاہر بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے چلے، اور حقیقت میں وہ اپنی ہی بربادی کی طرف چل رہے تھے۔ فرعون کے کہنے پر سب لوگ جمع ہو کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ دریائے قلزم کے کنارے پر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہنے لگے اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بنی اسرائیل کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، سامان بھی نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ آج تک بنی اسرائیل نے کوئی جنگ کی بھی نہیں تھی، اس وجہ سے بھی وہ گھبرا رہے تھے۔ فرعون و فرعونیوں کو دیکھ کر کے بھی وہ گھبراتے تھے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے اوپر خوف طاری نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء میں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے 19ویں پارے میں کہ ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، اور پھر دوسروں کو اس میں ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے عزت والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ نے جب عصا مارا تو کل میں نے بتایا تھا کہ 12 راستے ہو گئے، اور جب چونکہ وہ تو دریا میں راستہ ہوا تھا تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ یہ تو کیچڑ ہے، ہم اس میں اپنا گھوڑا ڈالیں گے یا خود قدم ڈالیں گے تو دریا میں کیسے چل سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی آنن فانن، یہ پورا جو دریا والا راستہ تھا یہ بالکل سوکھ گیا، اور بالکل سوکھ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم قدم رکھو۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے پہل کی، ہارون علیہ السلام نے، اور پھر یہ بنی اسرائیل یہ دریا میں جو ہے داخل ہوئے۔ 12 راستے ہوئے تھے، اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ یہ 12 بھائیوں کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ۔ آپس میں ان کے اتنے بیر تھے کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے راستے پر بھی چلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہیں اکثر چیزیں جو ملی وہ 12 ملی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دوسرا قبیلہ زندہ ہے یا ڈوب گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اشارہ کیا تو اس میں روشندان بن گئے۔ اب وہ چلتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کی بارگاہ سے مانگو کیا نہیں ملتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی دریا میں راستہ دیکھ کر اپنے گھوڑے وہاں تک پہنچائے تو صحیح، اور فرعون نے کہا بھی کہ دیکھو یہ جو ہے میرے نصیبے کی وجہ سے راستے بنے ہیں۔ حامان نے اسے کہا کہ تو قدم مت رکھنا ورنہ تیری خدائی کا بھاؤ نکل جائے گا۔ سب کشتی والوں کو جمع کر اور کشتیوں سے ہم دریا پار کریں۔ ابھی وہ کرنے ہی جا رہا تھا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے سے نکلے، اور گھوڑے نے جب گھوڑی کی بو سونگھی تو وہ اب پکڑا نہیں رہا، اور وہ اس کے پیچھے اس نے چھلانگ لگائی۔ فرعونیوں نے سمجھا کہ فرعون نے حکم دے دیا ہے کہ نہ اسی راستے میں چلو، اور ادھر میکائیل علیہ السلام بھی ان میں آ گئے اور ان سے کہا چلو 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 جلدی کرو جلدی کرو۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔
اب یہ 6 لاکھ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 6 لاکھ تو صرف جو ہے مرد تھے، وہ بقیہ مل کر کے کچھ 10 لاکھ تھے، بلکہ جتنے بھی تھے. اب یہ سب کے سب جب بیچ دریا میں پہنچے تب جو ہے دریا کو حکم ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا میں پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ راستے میں پہنچا، ادھر دریائے قلزم کے اس کنارے، یہ سب کے سب اسرائیلی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب دریا کو حکم دیا کہ اب برابر ہو جا. 12 راستے بنے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے گھوڑے ڈال دیے. جب پورا لشکر بیچ دریا میں پہنچا، یعنی بیچ راستے میں پہنچا، اب حکم ہوا. کیا وہ منظر ہوگا، وہ جو پہاڑ کی طرح دیوار بنی ہوئی تھی، پانی کی دیوار. اللہ اکبر. اور اب حکم ہو رہا ہے کہ سب برابر ہو جاؤ، پورا پانی ایک ہو جاؤ. جیسے ہی اب سب پورا پانی ایک ہوا اور فرعون ڈوبتا ہوا نظر آیا، جب اسے محسوس ہوا کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں، تو اب کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب وہ ڈوبتے ڈوبتے بولنے لگا جب عذاب اس نے دیکھ لیا. اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں، وانا من المسلمین. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، تند موجوں سے باہر پھینک دیں گے، اور باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ فرعون جب دریا میں ڈوب رہا تھا، اب اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، تو اب عذاب دیکھ کر کے جو کلمہ پڑھا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرعون کو اسی کا فتویٰ دکھایا. یہ خاص واقعہ میں نے باقی رکھا تھا آج سنانے کے لیے. فرعون ڈوب رہا ہے اور فرعون کے سامنے جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوئے اور اس کا فتویٰ دکھا رہے ہیں. فتویٰ کیا تھا؟ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ بنی اسرائیل میں قحط کا عذاب آیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، دریائے نیل سوکھ گیا تھا، طرح طرح سے یہ فرعونیوں پر جو ہے قحط کا عذاب آیا تھا، اور بارش بند ہو گئی تھی، دریائے نیل سوکھ گیا، طرح طرح سے یہ پریشان ہوئے. تو یہ فرعونی جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے، وہ کہنے لگے تو خدا بنا بیٹھا ہے تو کب بارش برسائے گا؟ ہم پریشان ہیں، کنویں سوکھ گئے ہیں، دریائے نیل بھی سوکھ چکا ہے، کہیں پانی نہیں ہے، آخر کب بارش ہوگی؟ تو فرعون نے ان سے کہا کہ مجھے ٹائم دو، میں بارش برساؤں گا، ایسا نہیں ہے، بارش برساؤں گا. کہا کب؟ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. فرعون نے پھر
ان سب کو جمع کیا، کہا چلو ہم پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف سب کو لے گیا جلوس کی شکل میں، اور سب کو نیچے رکھا، خود پہاڑ پر چڑھا، کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے، اور ایک غار میں پہنچا۔ غار میں جا کر اس نے اپنا تاج پھینکا اور سجدہ ریز ہو گیا، اور سجدے میں جا کے کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ رب تو ہی ہے، تو ہی بارش برسانے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، لہذا تو میری لاج رکھ لے، تو ہی بارش برسا، تو ہی موسیٰ کا رب ہے، اور تو ہی جو ہے بارش برسانے والا ہے، زمین آسمان سب کا رب تو ہی ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ اکبر، رب کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اکبر۔ اب جب اس نے اس طریقے سے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اپنا تاج پہنا اور باہر نکلا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ انسانی شکل و صورت میں وہ اس غار کے کنارے باہر کھڑے ہو گئے، اور فرعون سے کہا، فرعون نے تو دیکھ کر کے کہا کون ہو تم، یہاں کیا معاملہ ہے، یہاں کیسے آئے، یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ کہا مجھے ایک انصاف چاہیے۔ کہا کل دربار میں آنا، وہاں میں انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہیں انصاف کر دو۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ادھر جو ہے بات ہو رہی تھی، اور ادھر آسمان سے بارش شروع ہو گئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ فرعون خوش ہو گیا۔ فرعون خوش ہو گیا تو اس نے کہا نوجوان بتا کیا چاہتا ہے، تم کیا پوچھتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل و صورت میں نوجوان کی شکل و صورت میں آئے تھے، اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے، اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا بہت اچھا، آپ مجھ کو یہ لکھ کر کے دے دیں تاکہ مجھے یاد رہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، کل حاضر ہونا، میں دربار میں لکھ دوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو جوان کی شکل میں آئے تھے کہا نہیں یہاں لکھ دیجئے۔ فرعون کہتا ہے میرے پاس قلم دوات تھوڑی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، یہاں پر لکھ دو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر، چونکہ اسے خوشی ہو گئی تھی کہ میں نے قوم سے کہا تھا کہ بارش برساؤں گا، بارش برسا دی ہے، تو اس نے جو اپنا وعدہ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، اور ادھر تو مانگنے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس کو بس یہی خوشی تھی، اور ادھر جبریل امین اس سے لکھوا رہے ہیں۔ اب وہ لکھ رہا ہے فرعون کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے گا، اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے، تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں جو ہے ڈبو کر مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب فرعون گرفت میں آیا اور اسے جب دریا میں ڈبویا جانے لگا، اس وقت جبریل علیہ السلام نے اس کے سامنے وہی فتویٰ پیش کیا۔ فرعون اپنا وہی لکھا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا، اور پھر وہ جو ہے ڈبا دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کے نافرمان کی سزا۔ یاد رکھیے، کوئی کتنا ہی فرعون بنے مگر ایک دن پکڑ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے
ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون. ذرہم یاکلوا، انہیں چھوڑو کہ کھائے، ویتمتعوا، اور خوب فائدہ اٹھائے دنیا سے، ویلہم الامل، اور انہیں امید، لمبی امید جو ہے وہ دل میں رکھے، فسوف یعلمون، ان قریب جان جائیں گے. تو یہ دنیا کی آرائشیں یہ انسان کو فرعون بنا دیتی ہے. آج کے فرعون بھی اپنا دماغ جو ہے آسمان تک پہنچائے ہوئے ہیں. کل فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، طرح طرح سے انہیں تکلیفیں دیتے تھے، ان کے بچوں کو مار ڈالتے تھے اور ہر طرح کا جو ہے کام کرواتے تھے. آج کے فرعونی بھی یہی کر رہے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. فرعون، نمرود، یزید، حامان، شداد، کوئی بخشا نہیں گیا ہے، نہ کوئی بخشا جائے گا. اس سے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے. ان قریب اس کی مدد آئے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کا کہاں مانیں، ہم اس کے اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے. آج کے فرعون اور فرعونی جو بھی ظلم کر رہے ہیں انہیں تو بدلہ ملے گا ہی، مگر ہمارے بھی گناہوں کی سزا ہے، ہم نے بھی نافرمانیاں کی ہیں. آج کے اس دور میں بھی ہم کتنا خدا کو یاد کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں، ہم آج اپنا محاسبہ کریں، حساب کریں کہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل، گیم، اور آج رمضان کے اس مہینے میں بھی ہر سال کے مقابلے میں آج جب کہ لاک ڈاؤن ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. کتنے پارے پڑھے ہم نے کتنا قرآن پڑھا، ہم نے کتنا قرآن سنا، ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا کتنا حساب کیا، کتنا محاسبہ کیا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعدہ الموت، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو نفس کا حساب کرے. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر سال کے مقابلے میں آج جب کہ فرصت ہی فرصت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم سے کیرم بورڈ چھوٹے؟ کیا آج ہم سے لوڈو گیم چھوٹی، پب جی گیم چھوٹی؟ کیا آج پھر ہمارے ہاتھ میں قرآن آیا؟ کیا یہ سارے حالات دیکھ کر کے ہمارے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا؟ یاد رکھیے، ظالموں کا تو انجام بد ہے ہی. ہمیں بھی کچھ سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ سدھرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. یہ مبارک مہینہ اپنی عظمتوں برکتوں کے ساتھ آیا ہے. آج ہم کس حال میں ہیں؟ ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، اور اب تو اذانیں بھی بند ہوئی ہے. کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے کہ مسجد سے اذانیں نہ ہوں؟ اور پھر ابھی بھی ہم غفلت ہی میں ہیں، ابھی بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی ہم کھیل میں پڑے ہیں، ابھی بھی ہم اسے مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے. یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں یہ موقع نہ ملے. ذرا دیکھیں تو صحیح، کورونا کی بیماری سے مرنے والے اس کے دفن کے انداز کو تو دیکھیں. کیا یہ چیز ہمیں آج جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم اپنے انجام کو تو دیکھیں. میں ہوں، آپ، پتہ نہیں کون جو ہے اس بیماری کا شکار ہو جائے. مسلمانوں، آج بھی وقت ہے،
فرعون نے 400 سے زیادہ عمر 400 سال سے زیادہ عمر پائی، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ 320 سال تک جو کبھی نہ بیمار ہوا، نہ اسے درد ہوا، نہ اس کو تکلیف کا احساس تھا. پھر دل اتنا سخت ہوا کہ لگاتار عذاب دیکھنے کے باوجود دنیا کی محبت ایسی سرایت کر گئی تھی. یہ فرعون جو غار کے اندر زمین پر سر پٹک کر کے اللہ سے مانگنے والا، اللہ اکبر، مگر وہ آخر تک ایمان نہیں لایا، اور عذاب دیکھ کے ایمان لایا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا. آج کہیں ہمارے دل تو سخت نہیں ہو گئے؟ دل سخت جب ہو جاتے ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضور ایسا لگ رہا ہے کہ دل سو گئے ہیں. فرمایا، نوجوان تجھے کیوں لگ رہا ہے کہ دل سو گئے ہیں؟ کہا، حضور جب تم قرآن سناتے ہو تو اثر نہیں ہوتا، جب آپ حدیث سناتے ہو تو دل میں اثر نہیں ہوتا، اب جب واقعات سناتے ہو تو اثر نہیں ہوتا، تو ایسا لگتا ہے کہ دل سو گئے ہیں. خواجہ حسن بصری نے فرمایا، نوجوان جب دل کی یہ کیفیت ہے تو پھر اس وہم میں مبتلا مت ہو کہ دل سو گئے ہیں، یقین کر لے کہ دل مر گئے ہیں. سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. آج ہم بھی ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھیں. قرآن اثر کر رہا ہے کہ نہیں؟ واقعات اثر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کورونا کی مہاماری جو پوری دنیا میں چھا گئی ہے، اس نے ہمارے دل میں کچھ اثر کیا ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف کے مہینے میں آج ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا کچھ اثر ہے کہ نہیں؟ آج بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. تیرے حبیب کا واسطہ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.